سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. يدخل زہیر فعل اور فاعل دونوں آگے نارمل فعل ہے جی. یا زہیر انک غیر مواظب انک غیر مواظب یا اسم نظر ٹھیک ہے. کا اسم و انہ ہے اور غیر خبر و انہ ہے. غیر مواظب مضاف مضاف الیہ ہیں. مواظب کیا چیز ہے؟ مواظب مفاعل واظب یواظب سے یہ اسم الفاعل ہے. مواظب انک غیر مواظب غیر مواظب inconsistent. You are not regular student. You are not consistent. أريد أن أشكوك إلى المدير. أريد فعل مضارع أنا فاعل. أن أشكو یہ المصدر المؤول في محل نصب مفعول به. أن حرف نصب ومصدری. اشکو شکا یشکو سے ششکا یشکو سے اشکو فعل مضارع منصوب اور کا مفعول به انا فاعل الی المدیر جار مجرور. اس نے کہا تو کیونکہ کنسسٹنٹ نہیں لہذا میں تیری شکایت لگاؤں گا ہیڈ ماسٹر کو. زہیر سامحنی یا استاد ہو. سامح کیا چیز ہے؟ سامح یسامح سے امر ہے. سامح نون وقایق ہے یا متکلم مفعول به ہے. انت فاعل. پارڈن می او ٹیچر پارڈن می معاف کیجیے گا. لن غاب یغیب سے اغیب لن کی وجہ سے منصوب ہو گیا. اغیب انا فاعل. ولن اتأخر ہاں جی یہ بھی تاخر یتاخرو سے اتاخرو تھا جو لن کی وجہ سے اتاخرہ ہو گیا. فی المستقبلی استقبل یستقبل یوس نہیں یو صرف تین کے ساتھ ہی آتا ہے. یہ جو ابھی ہم تین پڑھ چکے ہیں. استقبل یستقبل استقبال مستقبل اور مستقبل اسم المفعول ہے. یہ لن اغیب میں نہ کبھی غیر حاضر ہوں گا. ولن اتاخر نہ کبھی تاخیر سے پہنچوں گا. فی المستقبل ان دا فیوچر انشاءاللہ. اور مدرس لنراجع الدرس لنراجع الدرس لیٹس ریوائز دا لیسن. یہ لام الامر کا ہے جو فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے. لام التعلیل منصوب کرتا ہے. لام الامر مجزوم کرتا ہے. پیچھے ہم شاید ایک آتے ہوگا گڑبڑ کر گئے. الدرس مفعول به ہے. اقرا امر انت فاعل. الآیت اچھا یہ نراجع کیا چیز ہے؟ راجع یراجع سے اسی فعل کا ہے یہ بھی. راجع یراجع اسم اپنا مصدر ہوگا مراجعتن. اسم امر ہوگا راجع. اسم الفاعل ہوگا مراجعن. انا مراجعن انا مہاجر الی ربی. حضرت لوط نے کہا تھا انا مہاجر الی ربی. مراجعن لوٹنے والا. مراجعن اسم الفاعل اسم المفعول. تو نراجع
فعل مضارع ہے اور یہ لام کی وجہ سے مجزوم ہوا. نحن فاعل ہے, الدرس مفعول بھی ہے. مطلب کیا ہوگا؟ لیٹس ریوائز دا لیسن. اقرا الآیت, ریڈ دا آیا. اقرا امر, الآیت مفعول بھی, انت فاعل یا علی. علی جو بعد استعاذتی والبسملتی, بسم اللہ نہیں بسملتی, والبسملتی. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. آمین یا رب العالمین. معزز سامعین، اس وقت لیسن نمبر 19 میں لیسن چل رہا ہے ہمارا، اور دوران سبق یہ آیات آئی ہیں جن کا ہم انشاءاللہ انالیسس کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، یا جو ہے یہ حرف ندائن ہے نا، ایو جو ہے یہ اسم المنادہ ہے، ہا جو ہے یہ حرف تنبیہ کہلاتا ہے، حرف تنبیہ. الذین جو ہے یہ نمبر 1 تو بدل ہے ایو کا، اور نمبر 2 یہ اسم الموصول بھی ہے. آمنو جو ہے یہ جملہ فعلیہ، صلۃ الموصول ہے، اور اس میں یہ واو جو ہے یہ فاعل ہے، اور یہ عائد ہے جو الذین کی طرف لوٹ رہے ہیں. یہ راجع ہے، یہ اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے، پروناؤن ہے. آمنو، یا ایھا الذین آمنو. حل جو ہے یہ حرف و استفہام ہے. حل ادلکم، ادلو کہاں سے بنا ہے؟ دل یدلو سے. یہ کون سا فعل ہے؟ یہ مضاف فعل ہے. جیسے حج یحجو ہے، ایسے ہی دل یدلو ہے. یدلو سے ادلو مضاف فعل ہے. فاعل یعنی یہ جو ہے یہ فعل مضارع ہے. انا اس میں فاعل ہے. کم مفعول بہ ہے. علی تجارت یہ جار مجرور ہے. تنجیکم، تنجی دیکھیں یہ کہاں سے بنا ہے؟ انجا ینجی، نجا ینجی اور چیز ہے نا. انجا ینجی، تنجیکم یہ بھی کیا ہے؟ باب افعال سے فعل مضارع ہے. گویا فاعل کم جو ہے یہ مفعول بہ ہے.
من عذاب جار مجرور ہے، اور عذاب علیم یہ منعوت اور نعت ہے نا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں؟ کس چیز کی طرف؟ الا تجارت، ایک ایسی تجارت کی طرف. فائل یہاں کیا ہوگا؟ ہیا سے مراد تجارت. الا تجارت، ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں. تنجیکم، جو نجات دے گی، یعنی کون سی چیز نجات دے گی؟ وہ تجارت. کم، تمہیں، کس چیز سے؟ من عذاب علیم، ایک دردناک عذاب سے. یا ایھا الذین آمنوا ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. پھر کیا کرو؟ تؤمنون. اصل میں جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ تھی، کانسیپٹس میں آپ کو یاد ہم نے کہا تھا کہ فعل مضارع کبھی امر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ یہ امر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تؤمنون بھی اور تجاہدون بھی، یعنی گویا کہ یہاں پہ تؤمنو جو ہے یہ آمنو کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اور یہاں آگے ہم دیکھیں گے یہ جاہدو کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تؤمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت نون، اور آ کس طرح ہے؟ امر کے معنی میں. یعنی اگرچہ یہ فعل مضارع مرفوع بثبوت نون ہے اور یہ واو اس کا فاعل ہے، لیکن یہاں اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ڈیمانڈ کے طور پہ، طلب کے طور پر آ رہا ہے، امر کے طور پر آ رہا ہے. تؤمنون باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر. یہ جار مجرور ہے. وبالرسول، یہ ونس اگین مجرور پلس مضاف، ہی مضاف الیہ. تؤمنون باللہ ورسولہ، پھر یہ عطف ہے واو. تجاہدون ایسی ہے جیسے تؤمنون ہے، تو یہ بھی گویا کہ فعل مضارع ہے. کہاں سے بنا یہ؟ تؤمنون کہاں سے بنا تھا؟ آمن یؤمن ایمان، تو یہ باب افعال سے تھا، اور یہ ہے جاہد یجاہد مجاہدۃ اور جہاد، تو یہ باب مفعلہ سے، باب مفعلہ سے یہ مضارع ہے، اور یہ باب افعال سے مضارع ہے. یہ بھی امر کے معنی میں آئے ہوئے، یہ فعل مضارع بھی امر کے معنی میں آئے ہوئے. فی سبیل اللہ، یہ جار مجرور ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. بے اموالی ونس اگین جار مجرور، اور اموالکم مضاف الیہ. وبانفس، تو یہ بھی مجرور ہے، یہ واو عطف کا ہے، پلس یہ مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے. تؤمنون باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں. کس چیز سے؟ بے اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم، کانسیپٹ میں نے کہا ذالکا کا جو پروناؤن ہے مخاطب کا، وہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، مخاطب کے ساتھ آپ چاہیں تو بدل سکتے ہیں، آپشنل ہے یہ.
کم تھا تو ذالکم آ گیا. ذالکم مبتدا ہے اور خیرن اس کی خبر ہے. لکم جار مجرور ہے. ذالکم مبتدا, خیرن اس کی خبر. ذالکم خیر لکم. ان کنتم تعلمون, یہ ان جو ہے یہ حرف و شرط ہے. تجزم فعلین, کنتم جو ہے کھانے سے کون ہوا؟ کانا سے کن ہوا نا, لیکن یہ کنتم یعنی کانا اور تم ہے نا بیسیکلی. تو تم جو ہے یہ اسم و کانا ہے نا. کانا یہ فعل ناقص ہے, تو آپ کہیں گے کہ یہ فی محل جزم ہے نا, ہے تو ماضی ہے نا. اگر یہاں کوئی مضارع آیا ہوتا تو پھر مجزوم ہو جاتا ہے. مضارع آیا نہیں, لہٰذا ہم اس فعل ناقص کو کہیں گے کہ یہ فی محل جزمن ہے. فعل و شرط, یہ فعل و شرط کہلائے گا. تعلمون یہ فعل مضارع خبر و کانا ہے, اس میں یہ واو فاعل ہے, تعلمون مضارع ہے. کھانے سے کون مجبور بناتا ہے؟ نہیں, مجہول نہیں ہے. کانا فعل کھلا ہوا ہے بس. کانا, کانا, کانو, کانت, کانتا, کننا, کنتا, کنتما, کنتم. تو یہ کنتا, کنتما, کنتم فعل ماضی ناقص, اور تم اس کا کہہ لیں کہ فاعل, جس کو ہم اسم و کانا کہہ رہے ہیں. اب یوں سمجھیں کہ یہ جملہ اصل میں یوں تھا, ان کنتم تعلمون تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم. یہ جملہ یوں تھا اصل میں. یعنی یہ شرط والا جملہ بعد میں آ رہا ہے اور جواب و شرط پہلے آ گیا. یا آپ یوں کہہ لیں کہ یہاں پہ جو آئی تھی امر آیا تھا, وہ اس کا جواب, یعنی وہ ایک قسم کا یہ جو ہے یہ جواب و شرط بن جائے گا, یہ جواب الطلب بن جائے گا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم. یغفر جو ہے یہ مضارع مجزوم ہے جواب الطلب ہونے کی وجہ سے. یہ آپ کی طلب تھی نا, تو یہ جواب الطلب ہے. یعنی اگر تم ایمان لے آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم. یغفر میں فاعل ہوا اے اللہ سبحانہ و تعالی, لکم جار مجرور, ذنوب مفعول بہ, مضاف کم مضاف الیہ. یہ پھر واو عطف کا ہے. یدخل پھر مضارع مجزوم ہے. یہ عطف ہو رہا ہے اس جواب و طلب کے اوپر, اور کم مفعول بہ فاعل ہوا. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات. جنات کیا ہے؟ نمبر 2 منصوب ہے بالکسرہ لأنہ جمع مؤنث سالم. تجری جو ہے نہیں, تجری مضارع ہے, جرا یجری سے. تجری فعل مضارع ہے, مرفوع ہے بے حرف علت یا کے ساتھ. تجری, تجری کا فاعل ہیا,
ہیا سے مراد ہے جنات. جنات تجری من تحتہا من تحت، بلکہ نا سوری فائل اس کا یہ نہیں ہے، اس کا فائل آگے کھڑا ہوا ہے. انہار، باغ تو نہیں بہتے نا، بہتی تو نہریں ہیں. تجری فعل ہے مضارع کا، من تحتی جار مجرور، اور مضاف مضاف الیہ. الانہار جو یہ فاعل ہے، یہ فاعل ہے تجری کا. و عطف کیا ہے؟ مساکن ایسی ہی ہے جیسے جناتن ہے، یہ بھی گویا مفعول بہ ہے. طیبتاً اس کی نات جن مساکن طیبتاً، فی جناتی جار مجرور ہے، اور جناتی عدن یہ دو ہے نا، مضاف مضاف. فی جنات عدن ذالک مبتدا، الفوز اس کی خبر نمبر 1، العظیم خبر نمبر 2. ہاں وہ آ سکتی ہے، اور یہ ویسے ادروائز ایک ڈاؤٹ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ ذالکہ کا بدل ہے، لیکن پھر آپ خبر کا انتظار کریں گے. دیر از نو نیوز، پریڈیکیٹ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ کہیں آگے آئے گا. ذالکہ کے ساتھ الفوز خبر بھی ہو سکتی ہے، کہیں کہیں بیچ میں سپریٹر بھی آیا ہے، ذالکہ هو الفوز العظیم، تو وہ ہوا جو ضمیر الفصل کہلاتی ہے. لیکن یہ آپشن ہوتی ہے، چاہیں تو ہوا لائیں چاہیں تو نہ لائیں. تو الفوز خبر نمبر 1، العظیم خبر نمبر 2. اب ذرا اس پورے تینوں آیات کے اوپر دوبارہ غور کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ہل ادلکم، may I point out to you، کیا میں تمہاری رہنمائی کر دوں؟ علی تجارت، ایک تجارت کی طرف، ایک ایسے کاروبار کی طرف جو کیا کرے گا؟ تنجیکم، تمہیں نجات دے دے گا. کس چیز سے؟ من عذاب علیم، عذاب علیم سے. اب اگر تمہیں وہ تجارت کیا ہے؟ کیا کرنا ہوگا تمہیں؟ تؤمنون باللہ، یعنی اگر تم عذاب علیم سے نجات چاہتے ہو تو تؤمنون باللہ، پھر ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس تجارت کا کیا فائدہ ہوگا تو تمہارے بارے نیارے ہو جائیں گے. اب جواب و طلب، یہ تؤمنون اور تجاہدون، ہم نے کہا نا کہ یہ امر تھے، فعل مضارع بطور امر کے یوز ہو رہا تھا. گویا کہ اگر یہ امر تھا تو پھر یہ طلب تھی، طلب تھی تو پھر جواب و طلب کیا ہوگا؟ یعنی اگر تم یہ کر لیا تم نے تو پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم، وہ بخش دے گا تمہیں. کیا چیز؟ ذنوبکم، تمہارے گناہ. ویدخلکم، اور وہ تمہیں داخل کرے گا کہاں؟ جنات، باغات میں. کیسے ہوں گا یہ باغ؟ تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے بہتی ہوں گی ندیاں. یعنی انہار کا زیادہ مناسب ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم ندی ترجمہ کریں اس کے نیچے ندیاں. لفظی ترجمہ آپ کریں، ویسے انہار عرب تو دریاؤں کے لیے استعمال کرتے ہیں. تجری من تحتہا الانہار، نہریں بہ رہی ہوں گی، دریا بہ رہے ہوں گے، یا ندیاں بہ رہی ہوں گی اس کے نیچے سے. ومساکن طیبتاً، اور رہنے کو گھر ہوں گے نہایت عمدہ، پاک صاف. فی جنات عدن، ان ہمیشہ کے باغات کے اندر، ہمیشہ رہنے والے باغوں کے اندر. یہاں آپ جتنا مرضی عمدہ گھر بنا لیں، ہمیشہ نہیں رہ سکتے اس گھر کے اندر. اور ویسے بھی اکتاہٹ اس میں، عمدہ سے عمدہ گھر میں بھی ایک ٹائم آتا ہے اکتاہٹ ہو جاتی ہے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. الفوز جو ہے
یہ ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد پھر امتحان نہ ہو. یعنی آپ نے میٹرک میں سے 1000 میں سے 990 نمبر بھی لے لیے تو یہ فلاح تھی. ایف ایس سی میں، کیونکہ ابھی ایف ایس سی کا امتحان باقی ہے، آپ نے ایف ایس سی میں بہت عمدہ نمبر لیے، آگے میڈیکل یا انجینئرنگ کے امتحان باقی ہیں، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی، امتحان ابھی باقی ہیں. لیکن جنت جس کو مل گئی اس کے امتحان سب ختم. تو 2 چیزیں انہیں نوٹ کر لیں. ایک تو یہ کہ یہ ایسی کامیابی ہے الفوز جس کے بعد پھر کوئی امتحان نہیں ہے، اور یہ الٹیمیٹ سکسیس کہلاتی ہے. دی سکسیس اسی کو کہیں گے. اور یہ ایسی کامیابی ہے کہ جس کو جب تک کوئی شخص اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے حاصل کرنے کی، تو وہ ایفرٹ اتنی جاں گسل ہے، اتنی کمر کو توڑ دینے والی ہے، انقضا ظہرک ہے. یہ ایسا بوجھ ہے جو کمر کو توڑ دیتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص بھی دیکھے تو چیخ اٹھے کہ یہ کس چکر میں پڑے، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے گا یہ. لیکن جب وہ کامیابی کسی کو حاصل ہو جائے اور پھر وہ لک بیک کرے، پیچھے مڑ کے دیکھے اپنے ماضی کی طرف، اور اسے محسوس ہو کہ کامیابی جتنی بڑی ہے ایفرٹ اتنی نہیں تھی، کامیابی بہت بڑی مل گئی، اس کے لیے جو جد و جہد کرنی چاہیے تھی یہ جد و جہد ویسی نہیں تھی میری. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگوں کا معاملہ خاص طور پر پیش کیا جائے گا. ان میں سے ایک سے جس نے زندگی بھر کفر میں، نافرمانی میں، فسق و فجور میں گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ جہنم کے داروغے کو حکم دے گا کہ جاؤ اس کو پکڑو اور اس کو بس ایک چکر جہنم کا لگوا کر لے آؤ، بس جسٹ ڈالو اور نکال کر لے آؤ. اور ایک دوسرا شخص ہوگا جس کی ساری زندگی ایمان کی حالت میں بڑی محنت، بڑی مشقت کرتے ہوئے گزری ہوگی، انتہائی افلاس اور قسم پرسی کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہوگی. اللہ تعالیٰ جنت کے فرشتے کو حکم دے گا کہ جاؤ اور اس کو بھی اتنی ہی دیر جتنی دیر اس کو جہنم میں گزارا تھا، اس کو بھی جنت کا ایک چکر لگواؤ اور واپس لے آؤ. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا جہنمی سے کہ بتا تو نے دنیا کی زندگی میں کتنا عیش کیا تھا. تو ایک لمحے کی جہنم کا جو اس کا وزٹ کہہ لیں، ایک جو پاز تھا جو جہنم میں اس نے گزارا، اس کو دنیا کی زندگی کی ساری عیاشیاں وہ بھلا دے گا، اور وہ سوچے گا اور کہے گا کہ اے اللہ مجھے تو دنیا کی زندگی کا کوئی سکھ یاد نہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس جنتی سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے تو بتا تو نے میری خاطر دنیا کی زندگی میں کون کون سی تکلیفیں برداشت کی، کس کس اذیت سے تو گزرا، کون کون سے امتحان تھے جو تمہاری زندگی میں آئے. لیکن جنت کا ایک لمحے کا جو وزٹ ہے وہ اسے دنیا و مافیہ کی ساری تکالیف بھلا دے گا، اور وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ مجھے تو کوئی ایک بھی دکھ یاد نہیں، مجھے اپنی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی یاد نہیں کہ جو تیری راہ میں کبھی مجھے دنیا میں فیس کرنی پڑی ہو. یہ ہے ذالک الفوز العظیم. اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کامیابی کا مصداق بنائے، اور اس کے لیے جو بھی ایفرٹ اس دنیا میں درکار ہے اللہ تعالیٰ وہ کرنے کی ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے تاکہ ہم کر سکیں. تو آخرت میں یہ ہے وہ اصل کامیابی جس کے بعد نہ کوئی امتحان ہے، نہ اس سے بڑی کوئی سکسیس ہے، اور اس سکسیس کے پیچھے دنیا بھر کی جو ایفرٹ ہے اس کی حیثیت نہ ہونے کے برابر ہے. اس کو ذرا ایک انداز سے اور بھی دیکھ، اس سے پہلے نا یوں سمجھنے کہ جو یہ جملہ اس میں یوں ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ان یوں کہنا چاہیے ان تفعل ذالک، یہ معذوف جملہ ہے، یعنی میننگ دیر بائی ان تفعل ذالک، اگر تم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ تم ایمان لے آئے، تم نے جہاد کر لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.